رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے والا، رب کریم کے پیغامات کو بندوں تک پہنچانے والا سلسلہ پیغام قرآن لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم منتخب آیات مبارکہ کی تلاوت سننے کے ساتھ ساتھ اس سے ملنے والے نکات اور مدنی پھول بیان کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، اللہ پاک نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی، نیکی کرنے، گناہ سے بچنے اور بچانے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہر ایپیسوڈ کے آغاز میں ہی حضور کا یہ فرمان آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہر اچھے کام سے پہلے کچھ نہ کچھ نیت کرنے کا ہمارا ذہن بن جائے۔ تو آئیے ہم نیت کرتے ہیں، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے، پیغام قرآن کو قبول کریں گے، عمل کرتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے، فرمایا اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں، یعنی ایسی زبان پر یہ درود پاک پڑھنے کی ہمیں مشق ہو جائے کہ کبھی بے خیالی میں بھی ہم پڑھ رہے ہوں تو بس درود پاک ہی پڑھ رہے ہوں، دل لگا کر پڑھ رہے ہیں تب بھی درود پڑھ رہے ہیں، یعنی زبان پر یہ کام ہمارے لیے اللہ کرے آسان ہو جائے، ہمیں اس کی توفیق ملے۔ ناظرین اکرام، آج کے ہمارے ایپیسوڈ پیغام قرآن میں جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے نیکی پر مدد کرنے اور گناہ پر مدد نہ کرنے کا حکم، جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ ہم نے نیکی پر مدد کرنی ہے، جو بھی نیکیوں والے کام ہیں، رب کی رضا والے کام ہیں، اس پر ہم نے رب کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنی ہے، اور جو رب کی نافرمانی والے کام ہیں اس میں ہم نے کسی کی مدد نہیں کرنی ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ آئیے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ، وہ پیغام قرآن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ ماشاء اللہ الکریم، ایف جین چینل کے ناظرین، آپ نے ماشاء اللہ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج اس کو سمجھ لیں اگر ہم، تو بہت سارے مسائل ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھریلو مسائل ختم ہو سکتے ہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، پھر سوشل ہمارے سماج میں اٹھنے والے بہت سے مسائل اور پرابلمس کا سولیوشن مجھے لگتا ہے کہ ان دو حکم میں ہمیں مل جاتا ہے۔ یعنی قرآن کا پیغام آج آپ کے سامنے ہم بیان کرنے لگے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ دو حکم، دو باتوں کے آپ سماعت فرمائیں۔ نیکی اور پرہیزگاری، نمبر ایک ہے نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ نمبر دو،
گناہ اور زیادتی پر باہمی تعاون نہ کرنا، یہ دو حکم قرآن کے آج یوں سمجھے پیغام قرآن میں ہم سن رہے ہیں۔ بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے، بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے کہ جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ اسم سے مراد گناہ ہے، اور عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں حد سے بڑھنا۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق ہے۔ کیا فرمایا؟ نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ کتنی خوبصورت اور واضح تین باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات تو کیا سیکھنے کو ملی؟ نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق، اچھے اخلاق، ٹھیک ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ جو تیرے دل میں کھٹکے۔ یہاں ناظرین اکرام کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی عرض کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ جیسے چور ہے، کوئی چوری کرنے کی طرف جا رہا ہے، فرسٹ ٹائم جب وہ چوری کرتا ہے تو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، پکڑا گیا تو کیا ہوگا، میں غلط کر رہا ہوں، میں یہ کام صحیح نہیں کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، دل میں کھٹک رہا ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت وہ اپنے ضمیر کی صدا کو سن لے، اپنی اندر سے اٹھنے والی آواز کو سن لے اور مان لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس برے فعل سے، اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ضمیر کے اندر سے اٹھنے والی اس آواز کو وہ اگنور کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا اور اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایک وقت آتا ہے کہ ضمیر سے اٹھنے والی یہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس جرم کا یا جرائم کا عادی بن چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، کہ دل میں جب اس جو برا کام کر رہا ہے، جیسے شراب پینے والا، پہلی بار جب وہ شراب کا گلاس اٹھاتا ہے تو اس کو کپ کپی آتی ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں غلط کر رہا ہوں، میں حرام کام کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ مجھے نہیں پینا چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ پی لیتا ہے۔ دل میں کھٹک تو رہا ہے، لیکن وہ کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے اور ہم اس سے بچنے میں، ہر طرح کے گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی کوئی گناہ، صرف یہ دو ایگزامپل کے طور پہ میں نے باتوں کو بیان کیا ہے، ورنہ جب بھی کوئی گناہ بندہ کرتا ہے اس وقت اسے یہ احساس تو ہوتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، میں یہ صحیح نہیں کر رہا ہوں، میں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہوں، میں اسلام کے خلاف کام کر رہا ہوں، میں اللہ رسول کے دیے ہوئے احکامات کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ جب اسے ریئلائز ہو گیا، اسے احساس ہو گیا، اب اسے وہیں رک جانا چاہیے۔ یقین مانیں، گناہ سے جو بچنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ سمجھے گویا ایک اندر سے ایک الارم ہے، ایک ایسا الارم ہے کہ جب اسے گویا کہ الرٹ کیا جا رہا ہے کہ بچ جا، ابھی وقت ہے، ابھی گناہ سے بچ سکتا ہے، ابھی رک جا۔ کاش کہ ہم اپنے اندر کی صدا کو سننے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھایا گیا نا کہ بندہ اس چیز کو، یعنی لوگوں کا اس سے واقف ہونا اسے پسند نہ ہو، کہ جو کام وہ چھپ کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے یا دوستوں میں چند لوگوں کے ساتھ محدود ہو کر وہ کام کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے والد کو نہ پتہ لگے، میری ماں کو پتہ نہ لگے، میرے فلاں رشتہ داروں کو یا جو مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انہیں پتہ نہ چلے۔ تو یہ چیزیں کھٹک تو رہی ہوتی ہیں اندر، اللہ کرے کہ ہم بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو آیت مبارکہ ہم نے ابھی ایپیسوڈ کے سٹارٹ ہوتے ہی سنی، اپنے پروگرام میں ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا، ہم نے سماعت کی، یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ نیکی اور تقوی میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں، اور اسم و عدوان میں ہر وہ چیز شامل کی ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہے۔ علم دین کی اشاعت میں وقت، علم دین کو پھیلانے کے لیے وقت دینا، مال خرچ کرنا، درس و تدریس کرنا اور تحریر کرنا، کتابیں لکھنا،
نیکی کی دعوت پر مشتمل مکتوب لکھنا، تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت کو عام کرنا اور اس کی تعلیمات کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، اپنی اور دوسروں کی علمی حالت کو سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک اور سماجی خدمات سب اس میں داخل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اس کے اندر کتنی وسعت ہے۔ یہ بھی چند مثالوں کے طور پر نام بیان کیے گئے، ورنہ اس میں اور بھی بہت ساری اچھی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے۔ کسی کا حق مارنے میں دوسرے سے تعاون کرنا، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اس کا سپورٹ کرنا، یہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، آج کل تو یہ بڑا آسان ہے، رشوت دو بھائی، فیصلے بدل جاتے ہیں، پورا کیس غائب ہو جاتا ہے، فائلیں غائب ہو جاتی ہیں۔ عجیب و غریب حال ہے ہمارے سماج کا، ہم لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو رشوتیں لے کر فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ جو بے قصور ہے اسے قصوروار بنا دیتے ہیں، اسے ہی مجرم بنا دیتے ہیں، اور جو مجرم ہوتا ہے وہ دھڑلے سے گھوم رہا ہوتا ہے، موج کر رہا ہوتا ہے، مستیاں کر رہا ہوتا ہے، ٹھاٹ کی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اور بڑی عزت کے ساتھ وہ باہر آ رہا ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اسی طرح جھوٹی گواہیاں دینا، اب تو پیسے دے کے جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں، جھوٹے گواہ بھی خریدے جاتے ہیں۔ تو بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، یہ بھی اسی میں آئے گا۔ ظلم اور زیادتی میں کسی کا تعاون کرنا، تو یہ اسی میں ہے کہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، کہ جو ظلم کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ کسی کا ناحق حق چھین رہا ہے، کسی کے مکان پر قبضہ کر رہا ہے، تو کسی کی دکان پر قبضہ کر رہا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، تو جناب اس طرح کسی بھی طرح کا ظلم کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ غلط کر رہا ہے، تو صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور جس کو کہیں کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہم ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں آنکھیں ملی، ہم نابینا نہیں ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہے، یہ انسان کے ساتھ، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ برائی کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ظلم کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب گناہ اور رب کی نافرمانی والے کاموں میں معاونت ہے، مدد ہے، ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے نا۔ اسی طرح ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، یہ بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ شریک ہونا بھی تو اس کا تعاون ہے۔ اسی طرح بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، بدی کے اڈے میں شراب بنتی ہے، شراب بکتی ہے، شراب پلائی جاتی ہے، شراب اٹھا کے لا کر رکھی جاتی ہے، کسی بھی طرح کوآپریٹ کیا جاتا ہے اس معاملے میں، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ سب ایک طرح سے کیا ہے ناظرین؟ برائیوں کا ساتھ دینا اور ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اللہ اللہ، ناظرین اکرام، سبحان اللہ، قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہے، اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا ہے، اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا ہے۔ اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروہ کے لیے روشنی کا ایک روشن منارہ ہے۔ اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل کیا جائے، لیکن فی زمانہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنبھلنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پیغام قرآن سلسلے میں دو چیزیں بالکل کھل کر ہمارے سامنے ظاہر ہو گئیں کہ ہم نے اگر کسی اچھائی میں، کسی نیکی میں، کسی پرہیزگاری والے کام میں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے کسی کا ساتھ دیا تو یہ حکم قرآنی پر عمل ہوا کہ اللہ نے فرمایا اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ٹھیک ہے، معاونت کرو۔ اور اگر ہم نے کسی بھی طرح کے چھوٹے یا بڑے گناہ میں کسی کی مدد کی تو یہ حکم قرآنی کے خلاف ہوگا، جس کام سے رب نے منع کیا اس میں تعاون کرنا ہوگا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر جنت کی ابدی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں، یا پھر رب کی نافرمانی کے مرتکب ہو کر، گناہوں میں مبتلا ہو کر، حرام و ناجائز کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ناظرین، میں ایک چند ایگزامپلس آپ کو دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے یوں کہہ لیں اس آیت مبارکہ پر عمل کا فیضان نظر آئے گا آپ کو۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ ہند میں دعوت اسلامی کے 50+ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ان میں الحمدللہ عالم بنایا جا رہا ہے، عالم بنانے کے ساتھ ساتھ حافظ بنایا جا رہا ہے، دنیاوی ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے۔ وہیں دعوت اسلامی کے 12 مہینے کے قافلے سفر ہو رہے ہیں، 92 دن، 63 دن، 12 دن، 3 دن کے قافلے سفر ہو رہے ہیں۔ نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، برائی سے منع کیا جا رہا ہے، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، مدارس بنائے جا رہے ہیں۔ اتنے سارے جو کام یہ دعوت اسلامی انڈیا کر رہی ہے، اس میں آپ کہیں بھی کسی بھی طرح سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ساتھ دینے والوں میں آپ کا نام ہوگا۔ اور مثال دوں آپ کو، دعوت اسلامی کے الحمدللہ انڈیا میں بہت سارے مقامات پر مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ چل رہے ہیں، جن میں ہزاروں اسٹوڈنٹس فری آف کاسٹ، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی طرح کا پیسہ خرچ کیے الحمدللہ دینی و دنیاوی علوم تعلیمات حاصل کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو علم و عمل سے مہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں کہ میں عالم نہیں بن سکا، میں حافظ نہیں بن سکا، اللہ مجھے بنائے، مجھے توفیق عطا کرے، جو حافظ بن رہا ہے، جو عالم بن رہا ہے، اگر میں اس پر خرچ ہونے والا خرچہ اپنے ذمہ لے لوں، میں اس پر خرچ ہونے والا خرچہ اپنے ذمہ لے لوں، تو یہ بھی نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنا ہے۔ تو اس طرح بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس حکم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والا ایک اور بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے رن کر رہا ہے، وہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان۔ الحمدللہ کم و بیش انڈیا میں دعوت اسلامی کے 5000 مقامات پر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے، یعنی بڑی عمر کی اسلامی بہنیں اور بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں۔ ان میں فیس نہیں لی جاتی، فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں کہیں معاونت کر سکتے ہیں، مدرسے میں شامل ہو کر پڑھ کر دوسروں کو لا کر، یہ بھی معاونت ہے۔ نیکی کی دعوت دے کر بھی مدد کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت کہیں ہو رہی ہے اس میں آپ کھڑے ہو گئے، یہ بھی مدد ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں تو بھی آپ مدد کر رہے ہیں، آپ کسی کو قافلے کی دعوت دے رہے ہیں، اسے تیار کر رہے ہیں، تو یہ بھی مدد ہے۔ تو ناظرین اکرام، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ اسی طرح بھی آپ جو ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں پیغام قرآن ایف جن چینل پر، ایک سے ایک پروگرامس آ رہے ہیں، زبردست معلومات کا خزانہ آپ تک بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس میں معاون بنیں، اس میں مددگار بنیں اور اس کو دیکھنے کی بھی دعوت دیں، اگر آپ نے کسی کو یہ چینل دیکھنے کی طرف لگا دیا اور وہ دیکھ کر عمل کرنے والا بن گیا، تو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ اچھا، وہیں ایک اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ سے ہم نے یہ بھی پکا عزم کر لینا ہے کہ کسی بھی طرح کی رب کی نافرمانی والے کام میں نے کسی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ مثال دوں آپ کو، بعض مرتبہ چہرے پر داڑھی شریف جب سجانے کے لیے ایک نوجوان ہمت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے حضور داڑھی کو پسند فرماتے، میں داڑھی رکھوں گا۔ بعض مرتبہ گھر والے پیچھے لگ جاتے ہیں، داڑھی رکھ لے گا تو تجھے نوکری کون دے گا، داڑھی رکھ لے گا تو تیرا رشتہ نہیں ہوگا۔ اب گھر والوں کی یہاں مانی نہیں جائے گی، ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے، وہ بات جو شریعت سے نہیں ٹکراتی، ٹھیک ہے۔ جب داڑھی شریف شریعت کو مطلوب ہے، حضور کی سنت ہے، تو اب گھر والوں کی نہیں رسول پاک کی مانیں گے، گھر والوں کی نہیں شریعت کی مانیں گے۔ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے، اس طرح کے بہت ساری مثالیں آپ کو میں اس وقت دے سکتا ہوں کہ کئی مقامات پر گناہوں میں ہم دوسروں کا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال، دوست لوگ بیٹھے، آؤ یار فلم دیکھ کر آتے ہیں، یا بیٹھے بیٹھے بس موبائل میں کوئی نہ دیکھنے والی چیز لگا لی، اب دیکھ بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں، تو یہاں بھی گناہ میں تعاون کیا جا رہا ہے، مدد کی جا رہی ہے، رب کی نافرمانی پر اکسایا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے۔
تو بہرحال اگر ہم یہ دو حکم جو میں نے ابھی بیان کر دیے قرآن پاک کے پیغام کے طور پر، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، یقین مانے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح پیغام قرآن سننے، سمجھنے، یاد رکھنے کی سعادت دے اور اسے عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے FGN چینل اور اس کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن